بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زبان۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی ہے بہترین مددگار۔ آج سیاسی گفتگو سے ہٹ کر صرف تھوڑا سا حالات جس طرح کے جا رہے ہیں وہ تو آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے، خبریں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جو اپنا صحیح کام کر رہا ہے۔ مثلا پولیس، کیا وہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ یعنی کہ جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، ادارے بلڈ نہیں ہوں گے، ملک بہتر نہیں ہوگا۔ عوام کے مسائل جوں کے توں رہیں گے، ملک دلدل میں جائے گا، نہ کہ بہتری کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن کا پکڑنا، منی لانڈرنگ کا پکڑنا، اور پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک سمجھ لیں کہ ریڈ کی ایف آئی اے والوں نے، تو جو لوگ امیزون کی طرز پہ ٹوٹلی سمجھ لیں کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، 2 نمبر کا پیسہ بناتے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں نے پکڑ کر غلط فہمی سے یعنی کہ زد و کوب کیا ایف آئی اے والوں کو، اتنا سمجھ لیں کہ تشدد کیا ان پر کہ کئی کی حالت غیر ہو گئی، یعنی کہ حالت تشویشناک ہو گئی۔ پھر ان پر ریڈ ہوا اور کئی کروڑ روپے ان لوگوں سے برآمد ہوئے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ تعداد میں۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ میاں چنو کے جو نوجوان ہیں امیزون کا کام کر رہے تھے، یہ 2 نمبر کام کرنے والوں نے سمجھے کہ ان کا بھی روزگار ختم کر دیا پوری طرح۔ سمجھ لے کہ جن لوگوں کا کام تھا ان لوگوں کو روکنا، جب آپ لوگ ان سے منتھلی وصول کریں گے، منتھلی وصول کرنے کے بعد پھر آپ ان کو تنگ کریں گے، پھر حالات اس قسم کے ہوں گے۔ اسی طرح پولیس کا کام ہے عوام کو سمجھ لے کہ ریلیف دینا، عوام کے مسائل حل کرنا، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ لوگ حیران ہو گئے کہ لاہور میں میرے کئی جاننے والے اور کئی سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ فرضی نام ڈال کر لوگوں سے ہزاروں لاکھوں روپے کمائے گئے۔ آپ لوگوں کا نام ڈال دیں گے نوجوانوں کا مجبوراً۔ اسی طرح شادی بیاہ پہ اگر کوئی تھوڑی بہت لوگ خوشی مناتے ہیں تو ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹلی 2 نمبر کام، لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے لوگوں کو تنگ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ لیبر کے جو قوانین ہیں اور لیبر کے جو آفیسر ہیں، انہوں نے بھی یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ دکانداروں سے منتھلیاں وصول کرتے ہیں اور کوئی سمجھ لے کہ جو ان کا کام ہے وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح پولیٹیشین دیکھ لیں، پولیٹیشین کا کام ہی ہے ملک کو ترقی دینا، بہتری کی طرف لے کے جانا اور بہترین قوانین بنانا اور ان پر عمل درآمد کرنا۔ جب یہ لوگ خود ہی قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے تو آگے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ ہماری عدالتوں کا نظام دیکھ لیں، نیچے سے لے کر اوپر تک، اگر عدالت فیصلہ کر لے تو اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ 90 دن کے اندر ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کروائے جائیں۔ کیا الیکشن ہوئے؟ اور الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن کروانا۔ اگر 5 سال کے بعد ٹائم آ جاتا ہے تو 1 ماہ 2 ماہ پہلے، یعنی کہ جب بھی الیکشن ہوں، فرض کریں کہ 2 سال کے بعد اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو الیکشن کمیشن کا تو کام ہی ہے الیکشن کرانا 90 دن کے اندر اندر۔ تو آپ لوگوں نے یہ تماشا دیکھ لیا ہوگا کہ پورے 5 سال یا 3 سال ان کو تنخواہیں اس چیز کی ملتی ہیں کہ الیکشن کروانے کی۔ جو لوگ الیکشن ہی منصفانہ نہیں کروا سکتے، ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے حالات ہیں۔ اور الٹا ہمارا جو الیکشن کمشنر ہے جناب، اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، جس طرح اس نے ملک کو ایک عجیب بحران میں دھکیل دیا ہے۔ وہ خود بانگ دہل کہہ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے کیا عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، عمران خان کا مقابلہ میں کروں گا۔ یعنی کہ آپ پارٹی بن گئے ہیں، جب آپ پارٹی بن گئے ہیں تو آپ کس طرح بہتر اور منصفانہ جو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی فیصلے
इलेक्शन कमीशन ने किया। अब सेनेट में आप देखें कि टिकटें तकसीम हुई, मुराद सईद है, अपना सनम जावेद है, जिन जिन को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, तो आगे अदलिया ने उन लोगों को इजाज़त दे दिया है इलेक्शन लड़ने की। तो इस किस्म के जो हालात हैं, टोटली पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। जब वो काम नहीं करेंगे तो हालात मुल्क के इसी तरह होंगे, मुल्क दलदल में जाएगा। एक रही सही, एक आप देखेंगे कि कम अज़ कम हमारी जो फ़ौज है उसका काम है सरहदों की हिफाजत। वो सरहदों की हिफाजत कर रही है, लेकिन अब वो सियासत में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि उसका और अवाम का जो फैसला है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वक्त है कि जिस तरह हमारे पिछले दिनों में फौजी तर्जमान ने भी कहा था कि हमने फैसला कर लिया है कि 20 साल हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और 20 साल नहीं, अब फौज को वैसे ही फैसला कर लेनी चाहिए कि फौज का जो काम है सरहदों की हिफाजत और मुल्क के अंदर बेहतरीन, जिस तरह कुलभूषण जाधव को भी पकड़ा, गिरफ्तार किया, अगर हमारे ये अदारे ना हों तो भाई कुलभूषण जाधव जैसे लोग पाकिस्तान के समझ के असम्बलियों में चले जाएं। कोई पता नहीं कि कुछ लोग गैर मुल्की पाकिस्तान की असम्बलियों में बैठे भी हों, जिस किस्म के हालात हैं। लेकिन हमें हम अपने अदारों को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे अदारों को भी अब फैसला कर लेना चाहिए कि वो सियासत से बिल्कुल साइड पे हो जाएं और मुल्क की बेहतरी इसी में है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर बात करेंगे अगले व्लॉग में। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।